لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ برادران اسلام، اسٹیج پر جلوہ افروز معزز علماء کرام، سب سے پہلے ہم اس رب العالمین کی بارگاہ میں بے حد شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے مجھے ایمان جیسی دولت سے سرفراز فرمایا۔ رب کریم سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو مرتے دم تک ایمان پر دائم اور قائم رکھے، آمین۔ معزز سامعین، رب العالمین نے جب اس دنیا کو بنایا، میں آپ کو مختصر میں بتاتا چلوں کہ ہم سب کے زیر نظر جو آج کا یہ پروگرام، آج کا یہ اجلاس جس مقصد کے تحت انعقاد کیا گیا ہے، بسلسلہ تعمیر جامع مسجد عبد المطلب ٹولہ للہا چوک کے اندر، میرے دوستو، ہمیں سب سے پہلے مسجد کو سمجھنا ہوگا کہ مسجد کے بارے میں جب آپ تاریخ پڑھیں گے، قرآن مقدس کی آیات کو آپ دیکھیں گے تو رب العالمین نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ لوگوں اس روئے زمین کے اوپر اگر کوئی سب سے پہلا گھر ہے تو وہ بیت اللہ ہے، جسے قرآن نے اعلان کیا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ میرے معزز سامعین، آپ جہاں سے بھی سن رہے ہوں،
ان اسلامی معلومات کو آپ اپنے ذہن کے اندر بسا لیں کہ اسلام کے اندر مسجد کی اہمیت کیا ہے، مسجد کا وقار کیا ہے، ان کی رفعت اور بلندی کیا ہے، تبھی آپ کے دلوں کے اندر ان کی محبوبیت بیٹھ جائے گی، منقش ہو جائے گی۔ میرے دوستو، رب العالمین نے جب دنیا کو بنایا، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب اس کائنات کے اندر نہ تو زمین کا وجود تھا نہ آسمان کا وجود تھا، اس وقت پوری دنیا کے اندر صرف پانی ہی پانی سے بھرا ہوا تھا۔ اس وقت بھی مسجد کی ایک شکل بنی ہوئی تھی جو آج بھی مکۃ المکرمہ کے اندر موجود ہے، جسے ہم اور آپ خانہ کعبہ کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ مسجد حرام، اگر آپ اس کی تاریخ کو پڑھیں گے تو رب العالمین نے اس کی بنیاد اس وقت رکھی تھی جس وقت نہ تو زمین کی بنیاد رکھی آپ نے، نہ تو آسمان کو آپ نے بنایا تھا۔ میرے دوستو، اس کی شکل کیا تھی؟ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جب رب العالمین نے پوری دنیا کے اندر پانی کو پھیلایا تھا تو اس وقت ہی آپ نے ایک پھین کی شکل میں خانہ کعبہ کے دیوار کو آپ نے گھیرا تھا، ایک لکیر کھینچی ہوئی تھی۔ جب رب العالمین نے چاہا کہ ہم اب زمین کو بنائیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ جس زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ ان زمین کی ابتدا بھی اسی خانہ کعبہ کے نیچے سے رب العالمین نے کیا تھا۔ میرے دوستو، اسی پانی کے اوپر جو پھین بنا ہوا تھا، جو لکیریں کھینچی ہوئی تھی، رب العالمین نے اس کے نیچے سے زمین کو پھیلانا شروع کیا، حتیٰ کہ آپ نے پوری دنیا کے اندر، رب العالمین نے پوری دنیا کے اندر زمین کو پھیلایا، اور اس حصے کو جس کے اوپر خانہ کعبہ ہے، اللہ نے اسے تھوڑا اونچا کر دیا۔ عربی کے اندر کعب کا لفظ ذکر کیا گیا جس کے معنی آتے ہیں ابری ہوئی شے کے، اٹھی ہوئی شے کے۔ خانہ کعبہ کو رب العالمین نے اونچا کر دیا، اس کے بعد پھر پوری دنیا کے اندر زمین کو آپ نے رب العالمین نے پھیلایا۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہ جبرائیل اس مسجد کی تعمیر کرو۔ میرے دوستو، کتابوں کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی کچھ بنیاد کو اوپر کیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ اے آدم، تم مکہ کی سرزمین پر جاؤ، وہاں پہ میرا گھر ہے، خانہ کعبہ اس کا نام ہے، بیت اللہ اس کا نام ہے، اس آدھی تعمیر کو تم مکمل کرو اور تم اسے مسجد نما شکل بناؤ، اور مسجد بنا کر کے تم اسے آباد کرو۔ او مسلمانوں، صرف مسجد بنا لینے کا کام نہیں ہے، بلکہ اسے آباد کرنا ہے۔ ہم اس کے اندر نماز پڑھیں گے، ہم اسے آباد کریں گے۔ نماز کے ذریعے سے مسجدوں کو آباد کیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر نماز ادا کی۔ اس کے بعد وقت گزرتا رہا۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، جب طوفان نوح آتا ہے، تو میرے دوستو، جس کے بارے میں قرآن مقدس نے اعلان کیا ہے کہ اللہ کا وہ عذاب اس قدر نازل ہوا کہ پوری دنیا کے اندر سیلاب برپا ہوا، اور تمام کی تمام اشیاء اس پانی کے اندر بہہ گیا، ڈھہ گیا۔ چنانچہ اس وقت بھی خانہ کعبہ اس پانی کی زد میں آ جاتا ہے، سیلاب کے زد میں آ جاتا ہے، اور ان کی دیواریں ڈھہ جاتی ہے، لیکن ان کا نشان اس وقت بھی باقی رہتا ہے۔
وقت گزرتا رہا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم مکہ کی سرزمین پر جاؤ، وہاں میرا گھر ہے، بیت اللہ اس کا نام ہے، آج بھی ان کے نشانات موجود ہیں۔ طوفان نوح کے اندر اس کا حصہ ڈھہ گیا تھا، وہ دیوار منہدم ہو چکی تھی۔ تم جاؤ مکۃ المکرمہ کے اندر اور پھر سے عصر نو اس بیت اللہ کی تعمیر کرو۔ میرے دوستو، قرآن مقدس نے اس کا ذکر کیا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ کہ او لوگوں اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اس خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مستری والا کام کر رہے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک لیبر والا کام کر رہا ہے۔ وہ اینٹ کو اٹھاتے ہیں، گارے کو اٹھا کر کے اپنے والد نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑاتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ اللہ کے گھر کو بنا رہے ہیں۔ میرے دوستو، بناتے بناتے جب نیچے کی دیوار مکمل ہو جاتی ہے، آپ کو دیوار اونچا کرنا ہوتا ہے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اوپر دیوار اٹھانے کے لیے، دیوار کو اونچی کرنے کے لیے ایک پتھر کا استعمال کیا۔ آپ اس پتھر کے اوپر کھڑے ہوتے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں کنکڑ اور گارے کو پکڑاتے تھے، آپ کو دیتے تھے، آپ دیوار کے اندر لگاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کے ہاتھ سے اینٹ اور پتھر لینے کے لیے جھکتے تھے، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر کے اوپر کھڑے تھے، اللہ نے اسے حکم دیا کہ اے پتھر، جب میرے نبی جھکے تو تم بھی جھک جاؤ، جب ہمارے نبی اٹھے تو تم بھی اٹھ جانا۔ آج بھی وہ پتھر مکہ کی سرزمین کے اوپر چہار دیواری کیا ہوا ہے، ان پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پیر کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ آپ حاجیوں سے پوچھئے جو حج کرنے جاتے ہیں، انہیں اس جگہ جو 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ بتائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر کے اوپر چڑھ کر کے بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اللہ نے اس کی عظمت کو اتنا بلند کیا کہ قیامت تک حاجیوں کے لیے اس جگہ 2 رکعت نماز پڑھنے کو واجب اور ضروری کر دیا۔ تو بھلا اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہمیت اور ان کی عظمت اللہ کے نزدیک کیسا مرتبہ ہوگا۔ میرے دوستو، آگے ہم چلتے ہیں۔ جب آگے بڑھتے ہیں، ہم سب کے مولا، ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آتا ہے۔ ہمارے نبی کی تاریخ پڑھو گے لوگوں، چاہے تم جس مسلک سے تعلق رکھنے والے ہو، جس مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو، وہ ہمارے نبی کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ مختصراً عرض یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا کا زمانہ ہے، آپ بچپن کے دور سے گزر رہے ہیں۔ اتفاقاً ایک ایسا زلزلہ آتا ہے، ایک ایسا طوفان پھر سے آتا ہے کہ خانہ کعبہ کی دیوار گر جاتی ہے، خانہ کعبہ منہدم ہو جاتا ہے، بیت اللہ کی دیواریں گر جاتی ہے۔ میرے دوستو، وہ اس وقت کے مکہ کے اندر بسنے والے مشرکین نے چاہا کہ ہم پھر سے مکہ کی تعمیر کریں۔ لوگوں کے اندر یہ اعلان کرایا کہ او لوگوں، ہم سب کے رب کا گھر تو گر چکا ہے، میرا معزز گھر تو منہدم ہو گیا ہے، ہم اس کی پھر سے عصر نو تعمیر کریں گے، لہٰذا تم سب کے پاس جو خالص رقم ہے
جو پاک رقم ہے تم اسے اس بیت اللہ کے اندر لگاؤ، خانہ کعبہ کے اندر تم اپنے خون اور پسینے کی کمائی کو لگاؤ۔ وہ اس وقت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا تھا، جس کے اندر ایمان نہیں بسا تھا۔ ایسے لوگ ہیں جو یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہمیں خانہ کعبہ کی تعمیر کرنی ہے، لیکن اس کے اندر خالص رقم ہونی چاہیے، پاک اور صاف رقم ہونا چاہیے۔ میرے دوستو، پھر سے خانہ کعبہ کی تعمیر لوگ مل کر کرنے لگے۔ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بچپن کے دور سے گزر رہے ہیں۔ ہمارے نبی بھی اپنے جسم کے اوپر پتھر لا کر کے خانہ کعبہ کے قریب رکھتے ہیں، اس کے اندر کام کرتے ہیں۔ واقعہ مشہور ہے کہ اس وقت مکہ کے اندر لوگ جہالت کی بنیاد پر ننگا ہونے کو معیوب نہیں سمجھتے تھے۔ تمام کے تمام انسان اپنے تہبند کو اتار دیا کرتا تھا، اپنی لنگی کو اتار دیا کرتے تھے اور اسے سر پر رکھ لیتے تھے اور پتھر کو اٹھا کر کے پھر اپنے سر پر رکھ کر کے خانہ کعبہ کے پاس جا کر رکھتے تھے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تہبند کو بھی کھول دیا گیا۔ ہمارے نبی بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ ہیں، دیکھا کہ نبی محمد بے ہوش ہو چکا ہے۔ وہ جب دریافت کیا تو پتہ چلا کہ جیسے ہی محمد کے جسم سے ان کے تہبند کو ہٹایا گیا تو آپ غشی کھا کر کے زمین پر گر جاتے ہیں۔ جب آپ کے جسم کے اوپر پھر سے تہبند لگایا جاتا ہے، آپ کو آپ کی لنگی پہنائی جاتی ہے، آپ ہوش میں آ جاتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر نماز ادا کرنے لگے۔ کبھی کبھی آپ نماز پڑھتے تھے تو اسی درمیان آپ کے سر کے اوپر اونٹ کی اوجھری بھی رکھ دیا کرتا تھا کہ اس وجہ سے کہ آپ پھر سے نماز نہ پڑھ سکیں۔ لیکن قربان جاؤ آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ آپ اپنے جسم کے اوپر اونٹ کی اوجھری کو برداشت کرتے تھے، لیکن آپ نماز سے منہ نہیں پھیرتے تھے۔ او لوگوں، آج ہم بھی تو نبی کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی کے محبوب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر ہم دعوے میں سچے ہیں تو آج ہماری مسجدیں بھری پڑی ہوتی، لیکن آج ہماری مسجدیں ویران ہو چکی ہیں۔ آج ہماری مسجدیں چیختی ہے اور پکار کر کہتی ہے کہ امت مسلمہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ہمیں آباد نہیں کرتے، جبکہ ہماری ہی جسم کے اندر، ہمارے ہی گود کے اندر تمہاری کامیابی اور دنیا کی تمام سرخروئی ہمارے اندر پیوست ہے۔ میرے دوستو، آگے چلتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مکۃ المکرمہ کے اندر جب رہنا مشکل ہو گیا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ اے میرے محبوب، تم یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ ہمارے نبی مدینہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ چلتے چلتے ایک جگہ پہ آپ نے قیام کیا جس کا نام قبا ہے۔ آپ اس جگہ 14 دن قیام فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 14 دن کے اندر وہاں پہ ایک مسجد بنایا، جس مسجد کے بارے میں قرآن نے اعلان کیا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ اور لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ 14 دن قیام کیا، لیکن میرے نبی نے جو سب سے پہلا کام کیا وہاں پہ آپ نے مسجد تعمیر کرائی، اس لیے کہ یہ مسجد ہمارے لیے، ہم سب کے وقار کے لیے، امت مسلمہ کی پہچان کے لیے جتنا حامل ہے۔ آپ قرآن مقدس کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو ہم نے سب سے پہلی آیت کے بعد جو دوسری آیت پڑھی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ اس روئے زمین کے اوپر اللہ نے سب سے پہلے اپنے گھر کی تعمیر کیا۔ تو لوگوں، تم جہاں بھی رہتے ہو، جہاں بھی زندگی بسر کرتے ہو، تمہارے لیے مسجد کا بنانا ضروری ہے، اسے آباد کرنا بھی ضروری ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر وہاں سے مدینہ کی طرف آپ نے اپنے سفر کو باندھا۔ جب آپ مدینہ پہنچنے لگے تو مدینہ کے تمام لوگوں نے چاہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں اتریں گے، ہم اسے مہمان بنانا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا کہ او لوگو، یہ ہماری اونٹنی ہے، جس جگہ یہ ہماری اونٹنی بیٹھ جائے گی ہم اسی کے گھر رکیں گے۔ چنانچہ وہ اونٹنی حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے پاس جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں رک گئے، آپ اس کے یہاں مہمان بن گئے۔ آپ تاریخ کی کتابوں کو اٹھائیے اور مطالعہ کیجئے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر قیام کیا، جو سب سے پہلی ضرورت آپ کو محسوس ہوئی اور جس چیز کی فکر لاحق ہوئی وہاں بھی مسجد ہی کی تھی۔ میرے دوستو، امت مسلمہ کے دھڑکتے دلوں، امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں، یہ واقعہ صرف بتانے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بسانا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے عاشق رسول بننا ہے۔ اگر ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم شریعت کو ماننے والے ہیں، ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، ہم حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے والے ہیں، میرے دوستو، صرف زبان سے دعویٰ کرنا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر چل کر کے دکھانا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن قیام کیا مدینہ کے اندر حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر۔ آپ کو ضرورت پڑی ایک مسجد بنانے کی۔ آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک جگہ خالی پڑی ہوئی تھی۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا، صحابہ سے دریافت کیا کہ زمین جو بغل میں خالی پڑی ہے یہ کس کی زمین ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ 2 بچے یتیم ہیں، یہ اس کی زمین ہے، ایک کا نام سہل ہے اور دوسرے کا نام سہیل ہے، یہ زمین انہی کی پڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 یتیم بچے کے پاس جاتے ہیں۔ آپ ان کے پاس پہنچتے ہیں، آپ نے عرض کیا کہ اے میرے لاڈلے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج تیری اس زمین کی ضرورت ہے، کیا تم دینے کے لیے تیار ہو؟ او لوگوں، کان کھول کر کے سنو، ان 2 یتیم بچوں کا جواب کیا تھا؟ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو ضرورت ہے اور اللہ کے لیے آپ مانگ رہے ہیں تو میرے پاس یہ زمین ہے، خدائے پاک کی قسم اس کے علاوہ اور کوئی زمین ہوتی تو میں اسے آپ کے لیے وقف کر دیتا، اللہ کے راستے میں وقف کر دیتا۔ آپ جائیے، میری اس زمین کے اوپر آپ مسجد تعمیر کرائیے۔ میرے دوستو، ہمارے نبی کے دلوں کے اندر امت مسلمہ کے لیے تو طلب تھا، آپ کے دلوں کے اندر امت مسلمہ کے لیے نہیں بلکہ پوری عالم کے لیے، پوری انسانیت کے لیے آپ کے دل کے اندر ان کے لیے محبوبیت بھر چکی تھی۔ آپ نے فرمایا ان دونوں بچوں سے کہ میں تمہارے اس زمین کو فری میں لینا نہیں چاہتا، بغیر کسی عوض کے لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں بچوں سے زمین کو خرید لیتا ہے، اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے سپرد کر دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ مسجد نبوی کی تعمیر کی،
جو آج بھی مدینہ کے اندر موجود ہے، اس حصے کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ آج بھی حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو اس کی زیارت کرتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جس جگہ قدم رکھا ہے، اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑی ہے تو وہ سب سے پہلی ضرورت آپ کو مسجد بنانے کی پڑی ہے۔ میرے دوستو، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، تاریخ کے اندر آتا ہے کہ مسجد نبوی کے اندر اس قدر بارش ہوا تھا، علاقے کے اندر پانی اس طرح پڑ رہا تھا کہ مسجد نبوی کے اندرونی حصہ پانی سے تر بتر ہو گیا، اس کے اندر پانی جم گیا۔ نمازیوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے کر جاتے تھے تو دشواریاں پیش آتی تھی۔ سبھوں نے مل کر کے ان کی صاف صفائی کرنی شروع کر دی تو ہر ایک شخص وہاں سے کچھ قریب پہاڑی کے پاس جاتے تھے اور پتھر اٹھا کر کے لاتے تھے اور اس پانی والے حصے پر جا کر رکھتے تھے پتھر کو۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں جاتے ہیں، پتھر اٹھا کر کے لاتے ہیں اور اس حصے پر جا کر رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹھ کے اوپر اتنا پتھر اٹھائے کہ آپ کے پیٹھ سے لے کر کے گردن تک وہ پتھر پہنچ جاتا ہے۔ ایک صحابی رسول آپ کے قریب آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان پتھر کو میرے حوالے کر دیجئے، ہم کام کرنے کے لیے موجود ہیں، آپ آرام کیجئے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اس قدر مشقت برداشت مت کیجئے۔ واقعے کے اندر لکھا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے جواب دیا کہ او میرے صحابہ، کیا میں محمد ثواب کا مستحق نہیں ہوں؟ کیا میں محمد ثواب کا طلبگار نہیں ہوں؟ میں بھی چاہتا ہوں کہ جب رب العالمین کے سامنے میں پیش کیا جاؤں تو میرے نام اعمال بھی ثواب سے بھرا پڑا ہوا ہو۔ جاؤ، جا کر دیکھو، اور بھی پتھر اس جگہ پڑے ہوں گے، تم وہاں سے پتھر اٹھا کر کے لے کر آ جاؤ، لیکن اس پتھر کو مجھے لے جانے دو۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو پیغام دیا کہ او لوگوں، مسجد کی اہمیت کیا ہے۔ جب میرے نبی نے مسجد کے اندر کام کیا ہے، حضرت ابراہیم نے مسجد کے اندر کام کیا، ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، تو پھر آج ضرورت اس بات کی ہے، اگر ہمارے محلے کے اندر کسی مسجد کی تعمیر ہو رہی ہو تو آپ سب سے پہلے اس کے اندر حصہ لیجئے، اس لیے کہ اس کے اندر حصہ لینا بہت بڑا کار خیر ہے، اتنا کہ آپ جب آخرت کے اندر پہنچیں گے آپ ان کا تصور نہیں کر سکتے میرے دوستو، جب آپ اپنے نام اعمال کے اندر دیکھیں گے۔ واقعہ کے اندر آتا ہے کہ اسی سرزمین کے اوپر ایک بادشاہ تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ مجھے اللہ کی طرف سے ایک پیغام دیا گیا، ایک حکم دیا گیا کہ وہ بادشاہ، تمہارے فلاں بستی کے اندر ایک مزدور رہتا ہے، تم انہیں بلا کر کے گراں قدر انعام سے نوازو۔ صبح بادشاہ کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ اس قدر کو اس شخص کو دریافت کرتے ہیں۔ وہ ایک مزدور بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور بادشاہ اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارے یہ سارے کے سارے انعام پڑے ہوئے ہیں، تم اسے اپنے گھر لے جا سکتے ہو؟ لے جا سکتے نہیں، بلکہ تمہیں اس انعام کو لے کر جانا ہوگا۔ واقعہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ بندے، تو بتا تیرا عمل کیا ہے؟ کیا تو نے اس مختصر سے وقت میں، اس مختصر عرصے میں کوئی ایسا کام کیا ہے جو اللہ کے نزدیک بہت بڑا فضل والا ہو، بہت بڑا فضل کا حامل ہو؟ اس نے کہا کہ وہ بادشاہ،
میں تو کچھ کام نہیں کیا ہوں، لیکن مجھے یاد آتا ہے کہ ایک مرتبہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا، اس جگہ مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، اتنے میں اس کا مزدور پیشاب کرنے چلا گیا تھا۔ وہ مستری جو اوپر کام کر رہا تھا وہ ہاتھ پھیلائے ہوا تھا کہ وہ کہاں گیا، اینٹ مجھے دے دو، لیکن وہ شخص وہاں موجود نہیں تھا۔ میں اس جگہ رک کر کے چند اینٹ اٹھا کر کے اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ہماری یہ کام اللہ کو پسند آیا ہو اور اسی کے بنا پر اللہ نے ہمیں اس اجر سے نوازا ہے۔ میرے دوستو، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اور ایک ترمذی شریف کی روایت ہے، من بنا مسجدا للہ صغیرا کان او کبیرا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ او لوگوں، اگر تم نے اللہ کے لیے ایک مسجد تعمیر کیا، اللہ پاک اس کے لیے جنت کے اندر اس جیسا گھر تعمیر کرے گا، چاہے وہ مسجد چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کے عوض میں اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن تجھے اس جیسا گھر عطا فرمائے گا۔ تو میرے دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہمارے اس محلے کے اندر جو مسجد کا کام چل رہا ہے، ہم اور آپ اس کے اندر حصہ لیں، اس کے اندر ہم شریک ہوں، اس لیے کہ رب العالمین کی طرف سے اس کے بارے میں بہت بڑا انعام فرمایا ہے کہ رب العالمین ہمیں کل قیامت کے دن اس جیسا گھر عنایت فرمائے گا، اور دنیا کے اندر 10 گنا زیادہ رب العالمین آپ کی رزق کے اندر برکت دے گا۔ آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں، اور وہ واقعہ اس نے پیش کیا ہے جس کے ساتھ یہ باتیں پیش ہوئی تھی۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی رحمت، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، ہم نے اس سے کہا کہ وہ اللہ کے بندے، ایک مسجد کی ضرورت ہے، اس کے اندر خرچ 9 لاکھ روپے کا ہے، کیا تمہارے اندر اتنی گنجائش ہے کہ تم مسجد بنا دو؟ اس نے کہا کہ مسجد بنانے کے عوض میں مجھے کیا ملے گا؟ تو مولانا نے اسے جواب دیا کہ مسجد بنانے کے عوض میں رب العالمین تجھے 10 گنا زیادہ دے گا۔ کہا اس دنیا کے اندر؟ کہا ہاں، اس دنیا کے اندر تجھے رب العالمین 10 گنا زیادہ دے گا۔ وہ شخص جاتا ہے جہاں تہاں سے کر کے 9 لاکھ روپے جمع کر کے ایک مسجد تعمیر کرتا ہے۔ 3 سال کے بعد اسی مسجد کے اندر جب مولانا کی اس سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ مولانا صاحب، رب العالمین نے آپ کی بات کو سن لیا، اور آج اس وقت میں اس مسجد کے اندر کھڑے ہو کر کے کہتا ہوں کہ آج میں 90 لاکھ کا مالک ہوں۔ میرے دوستو، آپ اپنی مسجد کے اندر رقم لگائیے، پھر آپ اپنی زندگیوں کے اندر دیکھیے گا کیا تبدیلی آتی ہے۔ رب العالمین کی طرف سے آپ کی زندگیوں کے اندر رزق کو کس طرح کشادہ کرتا ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ وقت بہت کم ہے، اس لیے میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔